قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم 25ویں پارے کے مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ 25واں پارہ سورہ حامیم سجدہ جو کہ فصلت ہے، اس کے آخری صفحے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد سورہ شورى ہے، سورہ دخان ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ جاسیہ ہے۔ یہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ ان میں عام طور پہ عقیدہ آخرت کا، قرآن کے وحی ہونے کا، اللہ کی صفات کا اور آخرت کے احوال کا تذکرہ ہے۔ کچھ بنی اسرائیل کا ذکر بھی ہے، اس طرح انسان کی صفات کا بھی ذکر ہے کہ جو اس کی کمزوریاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ، اللہ کی قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹ کے جاتا ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، پھلوں کے جو درخت ہیں ان کے شگوفوں سے، ان کے گوشوں میں سے جو کچھ نکلتا ہے، کونپلیں پھوٹتی ہیں۔ وما تحمل من انثى ولا تضع، کوئی فیمیل اپنے پیٹ میں جو اٹھاتی ہے اور جو پیدا کرتی ہے، الا بعلمہ، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید، اور پھر کہے گا اللہ قیامت کے دن کہ میرے شریک کدھر ہیں، تو کہیں گے ہمیں بالکل کوئی پتہ نہیں وہ کدھر ہیں، اور سب گمراہ ختم ہو جائیں گے ان سے جن کو وہ خدا کے سوا پکارتے تھے۔ اور انسان جب خیر کی بات ہوتی ہے تو دعائیں مانگتا تھکتا نہیں۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور جب اس کو کوئی دکھ پہنچے تو بہت ہی ناشکرا، نا امید ہو جاتا ہے، اور جب ہم اس کو رحمت کا مزہ چکھائیں، رحمتیں پہنچائیں دکھ کے بعد، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کہتا یہ تو مجھے ملنا ہی ملنا تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، یہ کفر ہے نا۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر میں رب کی طرف لوٹ بھی گیا تو میرا وہاں بھی ٹھکانہ عظیم ہوگا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ کہتا ہے ان کافروں کو اللہ ان ایسے ٹھکانے دیں گے جو جیسا ان کا عمل تھا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور غلیظ یعنی بہت ہی شدید عذاب ان کو چکھائیں گے۔ اور انسان کو جب ہم نعمتیں دیتے ہیں تو بہت منہ پھیر لیتا ہے، ایسے پلٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب دکھ درد پہنچتا ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم آفاق میں اور انفس میں نشانیاں دکھا دیں گے۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ تم جان لو گے اپنے جسم کی نشانیاں دیکھ کے، جسم ایک معجزہ ہے۔ ڈاکٹرز کو دیکھیں، سرجنز، وہ جانتے ہیں جسم کیسے معجزہ ہے، اور آسمان میں ستارے، چاند، سورج، نظام شمسی فلکی، سارا کچھ یونیورس، اس میں غور و فکر کر کے جان لیں گے کہ انہ الحق، اللہ حق ہے، سچا ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے؟ اور پھر سورہ شورى ہے، حامیم عین سین قاف، یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور یہ حامیم صورتوں کے شروع میں اکثر وحی کی حقانیت کا ذکر ہے۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، آپ کی طرف نبی علیہ السلام وحی کی ہے اللہ عزیز حکیم نے، اور آپ سے پہلے امتی نبیوں کی طرف بھی وحی کی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ کا ہے، آسمان قریب ہے کہ پھٹ جاتا، من فوقہم، اوپر سے اللہ کے غضب سے، اور فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے۔ اور جو رب کے سوا اولیاء کو پکڑتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا والی بناتے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ تو ان پہ حفیظ ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اللہ ان کو دیکھ لے گا، نبی آپ ان پہ داروغہ نہیں، آپ ذمہ دار نہیں، فکر نہ کریں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن عربی آپ کی طرف وحی کیا ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ بستیوں کی ماں مکہ مکرمہ والوں کو ڈرائیں اور اس کے ارد گرد جو بستیاں ہیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس دن سے ڈرائیں جس دن جمع کر دیے جائیں گے سب اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ جنتی ایک جہنمی، درمیان والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جس چیز میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے جانور پیدا کیے اور جانوروں میں جوڑے بنائے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی اسماء و صفات کے ایمان میں قاعدہ کلیہ یہ آیت، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ وہو السمیع البصیر، وہ السمیع اور البصیر ہے۔ اسماء و صفات میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام جیسا اگر کسی کا نام ہے بھی، مثلا سمیع ہے، بصیر ہے، رؤوف رحیم ہے، تو وہ اللہ جیسا تو نہیں ہے، اور اللہ کی صفات جیسی کسی کے اندر صفات نہیں ہے، اور اللہ کی ذات جیسی تو پہلے ہی کوئی ذات نہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں اور خزانے اللہ کے پاس ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کے لیے
وہی شریعت بنائی ہے جو نوح علیہ السلام اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وصیت کی تھی، وہ کیا تھی؟ وَلَا تَتَفَرَّقُوا وَأَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، دین قائم کرو، فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ اور مشرکوں کو بہت برا لگتا ہے جو آپ دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں نے فرقے بنائے، علم آنے کے بعد بھی یہ فرقے بنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسی آیت ہے جس کے اندر 10 حصے ہیں، جو سورت جو کہ آیت الکرسی جیسی، آیت الکرسی کے بھی 10 پورشن ہیں، چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اے نبی پاک آپ دعوت دیں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم دیا جاتا ہے سیدھے سیدھے رہیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات نفس کے پیچھے نہ چلیں، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور فرمائیے کہ اللہ نے جو کتاب میں نازل کیا میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور میں تمہارے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہوں، اللہ ربنا وربکم، ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے لیے، لا حجت بیننا وبینکم، آپس میں ہمارا کوئی بحث نہیں، اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمارا جمع کر دے گا قیامت کے دن، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ سورہ شورى کی 15 نمبر آیت ہے، واحد آیت ہے جس کے 10 حصے ہیں، اور آیت الکرسی کے بھی 10 حصے ہیں۔ اور جو اللہ کے سوا اللہ میں جو بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، ان کی حجت کمزور ہے، بودی ہے دلیل ان کی، اور جو دنیا کی جو آخرت کی کھیتی پہ امید رکھتا ہے اور اس کی کھیتی میں ہم برکت دے دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی میں ارادہ رکھتا ہے اس کو ہم اسی میں سے اتنا ہی دیتے ہیں کہ آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے تمہارے شریک ہیں جنہوں نے دین گھڑ لیا ہے، کیونکہ دین گھڑنا شرک ہے جو کہ اللہ نے بتایا ہی نہیں، اور قیامت کے دن دیکھو گے ظالموں کو، مشرکوں کو کیا ان کا حشر ہوتا ہے، اور مومنوں کو کیا عزت ملتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑ لیا انہوں نے قرآن، تو کہا کہ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ تو کسی کے دل پہ بھی مہر لگا سکتا ہے، آپ کے دل پہ بھی، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اللہ باطل کو مٹاتا ہے، حق کو حق کر کے رکھتا ہے، إِنَّهُ بِكَلِمَاتِ، اپنے کلمات سے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، اور اللہ جواب دیتا ہے، اور مومنوں کو، اور مومن جو ہے اللہ کی بات کو رسپونڈ کرتے سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر سب کا رزق پھیلا دیتا زمین میں تو آپس میں بغاوتیں کرتے، لیکن وہ ایک مقدار اور اندازے سے نازل کرتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور ان کو خوب دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق دیا ہے نا اس پہ یقین رکھنا چاہیے۔ لوگوں جو مصیبت تمہیں پہنچے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہاری اپنی کمائی کرتوت کی وجہ سے، وَيَعْفُو عَنْ کَثِيرٍ، حالانکہ اللہ پہلے اور بھی بہت سی چیزیں معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں، چاہے تو ان کو ڈبو کے رکھ دے، اور پھر اللہ بہت سی چیزیں تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ پھر رب کی باتوں میں بحث کرتے ہو، فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، دنیا میں جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت ہے، وما عند اللہ خیر وابقی، جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہے گا اور لمبی دیر تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو رب پہ توکل کرتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاسم، ایمان کے بعد عمل بھی ہوتا ہے، اور وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور فحاشی کی چیزوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور وہ اللہ والے جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، جو رب کی بات کو سنتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس آیت پہ یہ صورت کا نام ہے۔ اور مومنوں کی ایک شان یہ ہے ان کی طرز زندگی، لائف سٹائل، کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے چلتے ہیں، من مین شو نہیں ہوتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کی غیرت کیسی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب ان پہ کوئی ظلم کرے تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جب بدلہ لینا ہے اتنا ہی کرو جتنا آپ کے ساتھ کیا گیا، فَمَنْ عَفَا، لیکن جو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، وَلَا مَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو اپنے ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پہ کوئی گناہ نہیں، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ان پہ قدغن ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں خام خواہ چڑھائی کرتے رہتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ولمن صبر وغفر، جو صبر کرے اور معاف کر دے، ان ذلک لمن عزم الامور، یہ بڑے عظیمت کے کام ہیں۔ اور قیامت کے دن دیکھو گے کہ کفار اور مشرکین اپنی نگاہیں جھکا کے ایسے دیکھ رہے ہوں گے، ذلت سے ڈر رہے ہوں گے، سوچیں گے ہم نے کیا کر لیا، کوئی اولیاء ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ کہتا ہے لوگوں اس دن کی پکار سے پہلے اپنے رب کی بات کو سن لو، تمہارا فائدہ ہے اس میں۔ اور نبی علیہ السلام سے فرمایا پریشان نہ ہو، آپ ان کے اوپر مقرر نہیں ہیں۔ اور انسان کی پھر بات کی کہ جب اس کو ہم اپنی رحمت دکھاتے ہیں، فرح بہا، بہت خوش ہوتا ہے، شاد و فرحاں ہو جاتا ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ،
بما قدمت ایدیہم، اور اگر اپنے کرتوتوں سے کوئی بڑی برائی پہنچے تو کیا کرتا ہے؟ فإن الانسان کفور، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی ساری بادشاہت، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دے، اور جس کو چاہے بنجر بے اولاد رکھ دے۔ انہ علیم قدیر، وہ جانتا بھی ہے اور اس مقرر اندازے اس کے پاس ہے۔ اور کسی نبی کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر لے، الا من وحین، لیکن وہ وحی کے ذریعے کلام کر سکتا اللہ سے، او من وراء حجاب، یا پردوں کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اللہ فرشتوں کو بھیج دے۔ تین طریقے وحی کے یہ ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن ہی صرف وحی ہے، ان کے خلاف ہے یہ آیت۔ اللہ کبھی نبی سے پردوں کے پیچھے بھی کلام کرتا ہے، جیسے معراج شریف میں ہوا، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پردوں میں کلام کیا کوہ طور پہ، اور اس کے علاوہ جو وحی ہے رسول بھیج کے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کی جو ڈائریکٹ وحی ہے رسول فرشتے جبریل کے علاوہ بھی تو کوئی ہے۔ ایسے ایک اور وحی ہے، وحی خفی، جو حدیث شریف ہے۔ نبی پاک نے اپنی طرف سے حدیثیں نہیں گاڑ لی، نعوذ باللہ۔ جو شریعت کی تشریح کی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، جو ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھی رحمت وحی کی ہے، صراط اللہ الذی، تاکہ آپ لوگوں کو رب کی ہدایت کی طرف بلائیں، راہ ہدایت صراط مستقیم کی طرف۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور، کہ اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے زمین و آسمان ہے، بے شک سارے معاملات اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے۔ زخرف کا مطلب ہے چمک، دنیا کی چمک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ لیکن حامیم کے شروع میں کتاب حق کا ذکر ہے، کتاب مبین کی قسم۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا تاکہ تمہیں سمجھ آئے، عقل میں اضافہ ہو عربی پڑھنے سے، عربی پڑھ کے عقل میں اضافہ ہوتا ہے قرآن پڑھ کے۔ انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اور یہ کتاب حکمت والی بلند ہمارے پاس لوح محفوظ میں بھی ایسے لکھی ہوئی ہے۔ اور کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا، آسمانوں سے پانی نازل کیا، مردہ زمین کو زندہ کیا، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ایسے تم بھی زندہ ہو جاؤ گی۔ اور ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، اور جانور پیدا کیے، اور کشتیاں پیدا کی تاکہ تم اس کے سوار ہو جاؤ، اور پھر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اور اللہ کے بندوں نے بندوں کے حصے رب کے ساتھ جوڑ دیے، اور ظالموں نے اللہ کی بیٹیاں بنا دی، اور جب خود ان کو خوشخبری دی جاتی کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، ظل وجہہ مسودا، اپنا چہرہ ان کا سیاہ ہو جاتا، وہو کظیم، اور غم سے نڈھال۔ او من ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین، اللہ کہتا ہے جو زیورات میں پلی بڑی ہو بیٹیاں، ان کو زیور پہنایا کرو چاندی سونے کے، بچپن سے ہی نازک ہوتی ہیں، اور یہ محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں، اور ٹھنڈ ڈالنے والیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جو زیورات میں پلی ہوں، جب تک بیٹی پیدا نہ ہو ماں باپ کو ٹھنڈک نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بیٹے اتنی ٹھنڈ نہیں ڈالتے جتنی بیٹیاں ڈالتی ہیں۔ کہ جو بیٹی زیورات میں پلی ہو اور گفتگو میں بحث میں واضح بات بھی نہ کر سکے تو کیا وہ اللہ کی بیٹی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے کہا اللہ کے جو بندے ہیں فرشتے یہ اللہ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ۔ شاہدوا خلقہم، اللہ کہتے جب میں نے ان کو پیدا کیا تھا تم نے دیکھا تھا، ستکتب شہادتہم ویسألون، میں نے لکھ لیا جو تم کہہ رہے ہو اور پوچھے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے اللہ چاہتا تو ہم ہدایت لے آتے، یعنی تقدیر پہ ڈال دی سر چیزیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے پہلوں کو بھی تباہ کیا، ان سے بدلہ لیا نبیوں کو جھٹلانے کے باعث۔ پھر فرمایا کہ کہتے ہیں کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، طائف اور مکہ کی بڑی بڑی بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو یتیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایسے اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے بیٹھے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کی معیشت کو تقسیم کر رکھا ہے فی الحیات الدنیا، زندگی میں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ ایک دوسرے کو یہ نوکر بنائیں۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، یہ جتنی دنیا جمع کرتے پھرتے ہیں اس سے بہتر ہے اللہ کی رحمت یعنی قرآن۔ اور آگے سورہ زخرف کا ذکر ہے ولولا ان یکون الناس امۃ واحد، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی جیسے ہو جائیں گے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا، تو ہم جو رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی گھروں کی چھتوں کو من فضۃ، چاندی کا بنا دیتے، ومعارج، اور ان کی سیڑھیوں کو بھی چاندی کا بنا دیتے، علیہا یظہرون، جس پہ چڑھتے تھے، ولبیوتہم ابوابا وسرورا، اور ان کے گھر میں چارپائیاں اور سونے چاندی کے دروازے بنا دیتے، علیہا یتکئون، چارپائیوں پہ وہ چیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے، وزخرفا، اور زیب و زینت چمک، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ ساری زیب و زینت صرف دنیا کی ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت متقین کے لیے تمہارے رب کے پاس پڑی ہوئی ہے۔
جو رب کے ذکر کے علاوہ رہنا چاہتا ہے ہم ایک شیطان اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو ہمیشہ اس کو پنچ کرتا رہتا ہے، تنگ کرتا رہتا ہے، اور ظلم کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ مشرکین کو قیامت والے دن ظلم کے بدلے میں حاضر ہونا پڑے گا اور کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ اے نبی آپ اندھوں کو دکھا نہیں سکتے اور بہروں کو سنا نہیں سکتے جو گمراہی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے پیغمبر اسلام اتنے مشکل ٹف ٹائم میں بھی آپ اللہ کی وحی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ یہ فتنوں کے دور میں قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ انک علی صراط مستقیم، پریشان نہ ہو، آپ صراط مستقیم پہ ہیں، اور آپ کا ذکر ہے اس کتاب میں اور آپ کی قوم کا ذکر ہے۔ اور فرعون کا پھر اس کے بعد تذکرہ آتا ہے، اور فرعون کو اور بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ اس نے کہا قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، قوم بنی اسرائیل کہنے لگے اے جادوگر اپنے رب سے دعا کرو۔ جب وہ عذاب دور ہو جاتا، ٹڈیوں کا، جوؤں کا، خون کا، طوفان کا، مینڈکوں کا عذاب اللہ نے ڈال دیا تھا نا، جب دور ہو جاتا اذا ہم ینکثون، تو قوم بنی اسرائیل نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، پھر وہ وعدہ خلافی کرتے، عہد شکنی کرتے، عہد شکن تھے بہت بڑے۔ فرعون کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو کہ یہ لی میرے لیے لی ملک مصر کی حکمرانی، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا میرے نیچے بہہ رہے ہیں۔ اللہ نے اوپر گرار دی، پھر اللہ نے کہا دریا تمہارے نیچے نہیں بہہ رہے، اب سمندر تمہارے اوپر بہے گا۔ افلا تبصرون، تم سمجھتے نہیں؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر ہوں یا یہ جو ادنا شخص ہے جس کو ولا یکاد یبین، اس کو بولنا بھی صحیح نہیں آتا، تانا دیا نا ظالم نے۔ کیوں نہیں اس کو سونے چاندی کے زیورات اور کڑے ملے؟ اس نے اپنی قوم کو گھٹیا سمجھا، قوم نے اس کی اطاعت کی، قوم کو ڈرایا، قوم بھی فاسق تھی۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، اللہ فرماتے پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، رحمت بھی آتی ہے، مسکراتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، غصہ بھی کرتا ہے، لیکن اپنی شان کے مطابق۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے غصے جیسا کسی کا غصہ نہیں، اس کے نزول جیسا کسی کا نزول نہیں، اس کی بات جیسی کسی کی بات نہیں، اس کی مسکراہٹ جیسی کسی کی مسکراہٹ نہیں۔ فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور جب حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ قوم والے بات ہی نہیں سنتے اور جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ایک غلام تھا، اس پہ ہم نے نیکی کی۔ قرآن کہتا ہے ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، ہم نے اپنے بندے حضرت عیسیٰ کے اوپر نیکی کی، انعام کیا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے ان کو زندہ جاوید مثال بنا دیا، اور فرمایا کہ شیطان تمہیں راہ حق سے نہ روکے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حکمت و دانائی کا ذکر ہے کہ وہ لے کے آئے، لوگوں نے ان کو بھی جٹلا دیا۔ پھر قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جتنی دوستیاں سب قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی، اس لیے فرینڈ شپ نہ لگایا کرو۔ یہ ہے فرینڈ شپ ہے ہلا گلا، ادھر ادھر دوستوں کی ہاؤ ہو میں حق ہو میں پھرتے رہیں، فرینڈ شپ نہ لگاؤ، لیکن دوستی تو ضروری ہے۔ الا المتقین، جو نیک لوگ ہیں ان کی دوستی قیامت کے دن بھی قائم رہے گی۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم ڈرو نہیں، دنیا میں جو چھوڑ کے آئے ہو اور جو آخرت میں تمہیں عذاب نظر آ رہا ہے اس سے بھی نہ ڈرو، میں بچاؤں گا تمہیں۔ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، انتم وازواجکم، تم اپنی بیویوں کو بھی لے جاؤ۔ اس لیے بیوی بندے کو دیکھ بھال کے تلاش کرنی چاہیے جو دین میں اس کا ساتھ دے، ورنہ پیچھے رہ جائے گی، جنت میں پھر کوئی اور ملے گی۔ کئی تو خوش ہوں گے یہ سن کے۔ خیر وازواجکم تحبرون، تم سب کو خوش کیا جائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، اللہ نے جنت کا جہاں تذکرہ کیا بیویوں کی کیا، بیویوں کے بغیر گھر جنت نہیں بنتے۔ اور ان کے اوپر پلیٹوں کو پھیلایا جائے گا ایسے طبق رو، واقواب، اور کپ، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، جو دل چاہے گا وہ ملے گا، وتلذ الاعین، جو آنکھوں کو بھلا لگے گا وہ ملے گا، وانتم فیہا خالدون، ہمیشہ رہو گے۔ وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت کے وارث تم اس لیے بنائے گئے ہو کہ عمل کیے تھے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، بہت پھل ہوں گے، منہا تاکلون، جس میں سے تم کھاؤ گے۔ اور جہنمی مجرم جہنم میں سڑ رہے ہوں گے، ان کا عذاب ذرا بھی کم نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے نہیں کیا۔ اور وہ جہنم کے داروغہ، مالک اس کا نام، اس کو بلائیں گے، لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت ہی دے دے۔ قال انکم ماکثون، اور کہے گا ہمیشہ ہی مرو، ادھر ہی رہو گے۔ اللہ حق تمہارے پاس آیا تھا، تم نے جھٹلا دیا، اور وہ آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے، تبارک الذی، برکت والا رب ہے، اس کے پاس علم قیامت ہے۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، جو رب کے سوا پکارتے ہیں غیروں کو، ان کو سفارش کا انٹرسیشن کا حق نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ کا حق اللہ جس کو چاہے اجازت دے، الا من شہد بالحق، مگر جو حق کی گواہی دے، وہم یعلمون، وہ جانتے ہیں۔ اور آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے، پھر کدھر پھر رہے ہو؟ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اس نبی کی پکار جس نے کہا یا اللہ یہ میری قوم مانتی نہیں، اللہ نے کہا فاصفح عنہم، درگزر کرو، وقل سلام، اور کہو سلام ہو، فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ اس کے بعد سورۃ دخان ہے۔ دخان کا مطلب ہے دھواں۔ اصل میں قحط پڑ گیا تھا مکہ میں، اور جو کفار اتنے بھوکے ہو گئے کہ جب اوپر دیکھتے تھے آنکھوں کے سامنے دھواں آتا تھا، تو اللہ کے نبی کی دعا سے پھر دور ہوا، اور حضرت عثمان غنی کی تجارت کا مال آیا تو انہوں نے پھر ان کو پھر صدقہ دیا ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ بھی سورۃ حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور پھر دیکھ لیں قرآن کا ذکر ہے، والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں۔ کون سی رات؟ شب برات نہیں، شب قدر۔ اللہ نے قرآن کس رات میں نازل کیا؟ شب قدر میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر قسمت کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے، شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارا فیصلہ اور ہم بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک، فرشتے، نبی اور کتاب میں رب کی رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سمیع و علیم ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی مار سکتا ہے۔ ربکم رب آبائکم الاولین، تمہارا رب تمہارے آباء و اجداد کا، تو تمہیں پھر بھی شک ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے عذاب دور کر دے، ہم مومن ہو جائیں گے، ہوئے کوئی نہیں۔ اس دن جب ہم بہت سخت عذاب میں پکڑیں گے، پتہ جائے گا۔ اور نبی فرماتے ہیں وَإِنِّي عُوذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اے لوگوں میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ان ترجمون، کہ کہیں تم مجھے پتھر مار مار کے نہ مار دو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، نہیں مجھے ماننا تو مجھ سے دور ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ، اس نے اپنے رب کو پکارا، أَنَّكَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ یا اللہ یہ قوم ہی بڑی مجرم ہے۔ اللہ نے کہا پھر صبح نکل جاؤ میرے بندوں کو لے کے، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر نیچے ہوا ویسے نشیب و فراز میں، بس پار کر جاؤ، جب نکلو گے پھر چڑھا دوں گا سمندر۔ پیچھے فرعونی آئے، سمندر چڑھ گیا، اندر ڈوب گئے۔ اللہ کہتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے باغ اور چشمے چھوڑے فرعونیوں نے، وزروع ومقام کریم، کتنی کھیتیاں اور عزت کی جگہ محل، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور نعمتوں میں وہ مزے کرتے تھے۔ کذالک واورثناها قوما آخرین، پھر دوسری قوم کو وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ آسمان ان پہ رویا، نہ زمین نے آنسو بہائے، اور نہ ان کو مہلت ملی ہے۔ حضرت علی سے نے پوچھا اللہ کے نبی کیا زمین آسمان بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب انسان جہاں نماز پڑھتا ہے، جب اس جگہ کو چھوڑ کے جاتا ہے، کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہے، تو وہ جگہ بھی اس کو یاد کر کے روتی ہے۔ اور آسمان میں جب بندے کا نیک عمل چڑھتا ہے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو وہ آسمان کے دروازے روتے ہیں کہ آج کے بعد یہاں سے اس کا نیک عمل خوشبوؤں والا ہماری طرف نہیں آئے گا۔ لیکن بندے ہی بندوں کو نہیں روتے، زمین و آسمان اور جگہیں بھی انسانوں کو روتی ہیں۔ اور بنی اسرائیل کو نجات دے دی دردناک عذاب سے جو فرعون نے ذلیل کیا ہوا تھا، اور فرعون کو پکڑ لیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایک ہی موت آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، گندے تھور کے درخت کھانے پڑیں گے، ابلتا ہوا پانی، اتنا ابلتا ہوا پانی کہ اس کے سر میں ڈالا جائے گا ابو جہل کے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، جہنم کے پیندے میں لے جاؤ اس کو، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، ابلتا ہوا پانی اس کے سر پہ ڈالو، خمار، سبق سری، خماری سر میں ہوتی ہے نا، تکبر، تو ابو جہل کے سر میں گرم پانی انڈیلا جائے گا شدید، اور کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو تو بڑا عزت دار بنتا تھا، مکہ میں نبی پاک کو تنگ کرتا تھا۔ اور یہی جو شک کرنے والے ان کا بدلہ ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، متقین تو امن کی جگہ پہ ہوں گے، فی جنات وعیون، جنتوں میں، باغوں میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس، سندس ریشم اور استبرق کا لباس پہنیں گے، سامنے آمنے بیٹھیں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اور جنتیوں کی ہم شادی حور عین سے، موٹی موٹی آنکھوں والی، جس کی آنکھ کی سفیدی شدید اور سیاہی شدید ہوگی، اس سے کر دیں گے، ہر قسم کا پھل منگائیں گے، اور ایک موت جو آ چکی تھی وہی اور دوبارہ موت نہیں آئے گی، تیرے رب کا فضل ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک، اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان سے آسان کر دیا، یعنی قرآن آسان ہے حدیث سے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ سمجھیں، فرتقب، آپ بھی انتظار کرو، انہم مرتقبون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ جاسیہ، اس کے بعد یہ جاسیہ کا مطلب گھٹنوں کے بل گرنا، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر قوم گھٹنوں کے بل اللہ کے خوف سے گری ہوئی ہوگی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہاں بھی حامیم کے بعد اللہ کی کتاب کا ذکر ہے،
زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں تمہارے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں اور ہواؤں کے چلنے میں اور زمین میں جو رزق ہے اور زمین کو جو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں بھی بھیج کے تمہیں آزماتا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی آیتوں کے بعد اور رب کے بعد کس حدیث کو مانو گے؟ قرآن کو بھی اللہ نے حدیث قرار دیا، جھوٹے کے لیے، جھوٹ گھڑنے کے لیے بربادی ہے جو تکبر کرتا ہے ہماری آیتوں پہ، اور ان کے آگے جہنم ہے جو دیکھ لیں گے اس کو جا کے۔ اللہ نے تمہارے لیے آج سمندر کو مسخر کیا، خدمت میں لگایا تاکہ کشتیاں چل سکیں اور تم وہاں سے رزق تلاش کر سکو، حتیٰ کہ زمین و آسمان کو بھی تمہارے غور کرنے والوں لوگوں تمہارے لیے خدمت میں لگا دیا ہے۔ اے نبی مومنوں سے کہیں کہ یہ کافروں سے درگزر کریں، دیکھ لیں گے ہم ان کو، جو نیک عمل کرے گا اپنے ہی فائدے کے لیے اور جو برا کرے گا اپنے ہی خلاف جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکومت دی، نبوت دی، حکمت دی اور پاکیزہ رزق دی اور بڑی نشانیاں دی، پھر بھی وہ شکریہ کرتے تھے۔ پھر اے نبی ہم نے آپ کو اعلیٰ شریعت من الامر، ایک سیدھے خوبصورت پکی سڑک پہ شریعت پہ رواں دواں کر دیا، آپ اس کو فالو کریں۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، شریعت کو فالو کرنا ہے، خواہشات کو فالو نہیں کرنا، لوگوں کی خواہشات نفس کی، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، یہ شریعت نہیں ہوتی کہ میں یہ کرتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ شریعت وہ ہوتی جو قال اللہ و قال الرسول ہو، اللہ جو کہے جو اللہ کا رسول کہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر تخلیق کائنات کا ذکر کیا، پھر فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس شخص کو دیکھا جو نفسیاتی مریض، جو اپنی خواہش نفس کو اتنا پوجتا ہے، شریعت کو چھوڑتا ہے، قرآن کو چھوڑتا ہے، حدیث کو چھوڑ کے میں کرتا ہے، تو اس کی خدا، اس کا خدا میں نہیں رہتا، اس کا خدا اس کی خواہش نفس ہی ہے۔ وختم وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور ایسے بدبختوں کو اللہ علم پہ گمراہ کرتا ہے۔ ان علماء کا ذکر ہے جو دین حق کو چھوڑ کے اپنی خواہشات نفس کے فتوے دیتے ہیں، یہ علماء کا ذکر ہے، علماء حق نہیں، علماء سو کا ذکر ہے جو دین حق کو چھوڑ کے فتوے دیتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق۔ وختم علی سمعہ، بات ہی نہیں کسی کی سنتے کیونکہ اللہ ان کے کانوں کو بھی توفیق سے بند کر دیتا ہے۔ وقلبہ، اور سمجھتے ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی کیونکہ اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے اس دو نمبری کی وجہ سے۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور آنکھوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے، صحیح بات دیکھ ہی نہیں سکتے، اتنا بڑا عذاب۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو اللہ کے بعد اس کو پھر کون سیدھی راہ دکھائے گا جو نہ سنے، نہ دیکھے، نہ سوچے۔ افلا تذکرون، سمجھتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں ہماری یہی زندگی ہے، وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانہ ہمیں مارتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، زمانہ نہیں مارتا، دہر میں نہیں بنایا، میں مارتا ہوں۔ کہو اللہ آپ کو مارتا ہے اور اللہ زندہ کرتا ہے اور وہی جمع کرے گا قیامت کے دن۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ وترى كل امة جاثیة، قیامت کے دن دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوئی ہوگی۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہر کتاب امت کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، جو جزا ملنے والی ہے اس کے لیے تم آج کھڑے ہو گئے ہو۔ اور جو نیک مومن ہوں گے، نیک عمل کرتے ہوں گے، وہ رب کی رحمتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سب سے بڑی کامیابی دنیا کا جاہو جلال، عظمت، منصب، کام یہ نہیں ہے بچے بیوی خاوند وغیرہ، یہ تو عارضی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی ذالک هو الفوز المبین، جو جنتوں میں داخل ہو گئے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کافر ہیں، جو ہماری آیتوں پہ تکبر کرتے تھے اور مجرم لوگ ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے قیامت سچی ہے، کہتے ہیں ما ندری ما الساعہ، ہمیں کیا پتہ قیامت کیا ہوتی ہے، ان نظن الا ظنا، یہ ایسے خواب و خیال ہے، وما نحن مستيقنین، ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر ان کی برائیاں قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گی اور اللہ کہے گا جاؤ، جس طرح تم نے ہمیں جھٹلا دیا تھا اور ہماری ملاقات کو بھلا دیا تھا، آج ہم تمہیں بھی بلاتے ہیں، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں، روئیں گے وہ۔ اور اس وجہ سے کہ تم نے رب کی آیتوں کا مذاق اڑایا اور دنیا نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، آج تم اس سے نکلنے والے نہیں ہو، نہ ہی تمہاری بات سنی جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب کی حمد ہے جو رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور رب العالمین ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی اسی کی ہے زمین و آسمان میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی عزیز اور غالب ہے۔ یہاں پہ 25ویں پارے کے مضامین کے خلاصے کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآني عصمة أمري، قرآني